بقدیر اسے اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ خود مخدوم ماہمی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ماں کی دعا سے اللہ نے ولی بنا دیا۔ خالی ایک گلاس پانی ماں کو پلایا، ماں نے آنچل اٹھا کے دعا دے دی، اللہ نے پورے بمبئی کا بادشاہ بنا دیا، پورے کوکن کا بادشاہ بنا دیا۔ کیوں؟ ماں کی دعا کی وجہ سے۔ آج اگر انسان اپنی زندگی میں غور کرے تو سب سے زیادہ انسان کو بوجھ اس کا ماں باپ لگتا ہے۔ غور کرو، بوجھ اس کا ماں باپ لگتا ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ ہر وہ نوالا جو ماں کو انسان کھلاتا ہے، وہ نوالا ہضم ہونے سے پہلے اللہ اولاد کی مغفرت کر دیتا ہے۔ رات میں پیر دباتا ہے، اللہ ماں کو بھی بخش دیتا ہے، بیٹے کو بھی بخش دیتا ہے، ماں کو بھی بخش دیتا ہے، بیٹی کو بھی بخش دیتا ہے۔ ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ ہے، حتیٰ کہ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں، غور کریں، تو حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے صرف آپ کو دودھ پلایا تھا، ایک بار ملاقات کے خاطر مسجد نبوی میں آتی ہے، اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کملی والی چادر کو بچھا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، ایسے اپنے دودھ ماں کے سامنے بیٹھتے ہیں اور اپنی ماں سے نیچی آواز میں بات کرتے ہیں، اور جب تک وہ بیٹھی رہی مصطفیٰ کسی سے مخاطب نہ ہوئے، صرف اپنی ماں سے مخاطب ہوئے۔ جب جانے لگی تو مصطفیٰ نے بہت سارے انعامات دیا، اکرامات دیا، اور اس کے بعد جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک وہ نظر آتے رہتی ہے۔ صحابہ نے کہا حضور یہ کون سی عورت ہے؟ کہنے لگا یہ میری دودھ پلانے والی ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا۔ اب غور کرو، 2.5 سال دودھ پلانے والی ماں کا اگر اتنا بڑا مرتبہ ہے تو جس نے ہمیں پیدا کیا، 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا اور اپنے جگر کا اور اپنے کلیجے کا ٹکڑا سمجھا، اپنی زندگی کی آمدنی اور کمائی کو اپنے لیے نہیں رکھا، صرف اس لیے خرچ کر دیا کہ میری اولاد کامیاب ہو جائے۔ اور جب اولاد کامیاب ہو جاتی ہے، جب اولاد مقام میں پہنچ جاتی ہے، پھر وہ ماں باپ کو نوکر سمجھتے ہیں، ماں باپ کو نوکرانی سمجھتے ہیں۔ ایک مشہور حدیث شریف ہے، اللہ کے محبوب کا ایک صحابی ہے، مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے مگر روح نکل نہیں رہی ہے اور زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہا فلاں صحابی ہے رسول اللہ، روح نہیں نکل رہی ہے اور کلمہ پڑھنا چاہتا مگر کلمہ پڑھ نہیں پا رہا ہے۔ آقا نے کہا چل ملاقات کرتے۔ اللہ کے نبی پہنچے، کہنے لگا بیٹا تمہاری ماں ہے؟ کہنے لگا ہاں حضور۔ تو ایک بوڑھی عورت ایک حجرے سے باہر آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے بوڑھی عورت یہ بتا تو اپنے بیٹے سے راضی یا ناراض؟ کہنے لگا حضور میرا بیٹا میں اس سے ناراض ہوں۔ کہنے لگا کیوں؟ کہ کھانا نہیں دیتا تھا۔ کہا حضور پہلے مجھے کھلاتا تھا بعد میں خود کھاتا تھا، جب تہوار آتا تھا، کوئی پروگرام ہوتا تھا، کوئی اور مسئلہ ہوتا تھا تو پہلے مجھے ساری چیزیں دیتا تھا، کپڑا پہلے میرے لیے بنواتا تھا بعد میں اپنے لیے، سارا اچھا تھا کام ان کا، مگر اپنی بیوی کے سامنے مجھے ذلیل کرتا تھا، بیوی کے سامنے مجھے نیچا دکھاتا تھا، بس اس بات سے میں ناراض ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا معاف کر دے۔ اللہ کے نبی کے کہنے سے اس عورت نے کہا میں معاف نہیں کروں گی۔ نبی نے کہا لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑی جمع کی گئی اور اس کے بعد جب اسے آگ میں ڈالا گیا وہ بوڑھی ماں کا دل پگھل جاتا ہے، تب کہ وہ صفا کے قدموں میں آ جاتی ہے، عرض کرتی یا رسول اللہ میں اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے نور نظر کو کیسے جلتے ہوئے دیکھوں؟ نبی نے کہا یہ تو دنیا کی آگ ہے، سوچو اس آخرت کی آگ کے بارے میں جس آگ کے سامنے دنیا کی آگ کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس بڑی عورت نے کہا حضور میں نے معاف کر دیا۔ کہا جب تم نے معاف کر دیا تو جا کے دیکھ ذرا اس کو جاتی ہے۔ وہ عورت معاف کر کے حجرے کے اندر صحابہ نے جب جا کے دیکھا وہ جو صحابی کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے وہ کلمہ بھی پڑھنے لگا اور ان کی روح بھی نکل گئی۔ تو سوچو ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ کلمہ تک چھین لیتا ہے، اور کلمہ چھین لیا تو سارا اعمال بیکار ہے۔ اس لیے ماں باپ کا احترام، حتیٰ کہ آپ نماز میں کھڑے اور اس نماز سے مراد نفل نماز ہے اور فرض نماز میں کھڑے ہیں، نبی نے آواز دیا اب نماز چھوڑ کے جائیے، نفل نماز پڑھ رہے ہیں، ماں نے آواز دیا بیٹا پانی پلا، تو نماز جہاں پڑھ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ماں نے آواز دیا بیٹا پانی پلا،
یہی چھوڑ دیجئے، اب مالک یوم الدین نہ پڑھیں، اللہ کا حکم ہے پہلے ماں کو پانی پلاؤ۔ سوچو کتنا بڑا درجہ ہے، پھر پانی پلا کے آؤ، پھر اپنی نماز پوری کرو۔ کوئی نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں، مگر یہ نماز جو ماں کی خدمت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ادا کی، اللہ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ اتنا بڑا درجہ ہے۔ سوچو ماں کا، باپ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ماں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ گھر وہ دروازہ نہیں ہو تو اب اس گھر کا مطلب نہیں ہے۔ اس کے لیے ماں باپ دونوں کا احترام ہے۔ ایک شخص امام اعظم کے دور میں قسم کھا لیتا ہے، اے اللہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا تیری بارگاہ میں قسم کھا کے میں کہتا ہوں تیرے کعبہ شریف کا دروازہ چوموں گا اور تیرے عرش الہی کا دروازہ چوموں گا، اور اگر میں نہیں چوم سکا تو میری بیوی کے اوپر 3 طلاق۔ اب قسم تو کھا لیا، اب اگر مکہ پہنچ بھی گیا تو یہ 4تھے 5ویں 6ٹھے آسمان 7ویں آسمان کے اوپر عرش الہی، وہاں کیسے پہنچے گا؟ ایک آسمان میں 500 سال کا راستہ ہے، انسان 60 سال بچتا ہے، 500 سال کا راستہ کیسے جائے گا؟ وہ بھی تیز رفتار براق کی سواری سے۔ 500 سال میں ایک آسمان کا راستہ کیسے پہنچے گا؟ اب قسم تو کھا لیا مگر پھنس گیا، کیا کرے گا؟ امام اعظم کے ہاں پہنچے، امام اعظم نے کہا کیا قسم کھایا؟ کہ میں نے قسم کھایا اگر اللہ کے گھر کے کعبہ شریف کا دروازہ اور اللہ کے عرش کا دروازہ نہ چوموں تو میری بیوی کے اوپر 3 طلاق ہے، سارے لوگوں نے کہا طلاق ہو جائے گی۔ امام اعظم نے کہا تمہارا ماں باپ زندہ ہے؟ کہنے لگا ہاں میرا ماں باپ زندہ ہے۔ کہا جا ماں کے پیر اور باپ کے پیشانی کو چوم لے، گویا کہ تم نے اللہ کے کعبے کا دروازہ اور عرش الہی کا تم نے دروازہ چوم لیا ہے۔ گویا کہ باپ عرش الہی کا دروازہ ہے، ماں کعبہ شریف کا دروازہ ہے۔ تو جس گھر میں ماں ہو باپ ہو اس انسان کو چاہیے کہ روزانہ وہ حج کا ثواب کما سکتا ہے، روزانہ حج کا ثواب۔ مکہ نہیں گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر گھر میں ماں باپ ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مسکرا کے ماں باپ کا چہرہ دیکھے وہ ایک مقبول حج کا ثواب پائے گا۔ یہی تو امام حسین کے تعلیمات ہے۔ اب امام حسین کے وہ تعلیم چھوڑ دیا ہم نے جو ماں باپ کا احترام، قانون اسلام کا احترام، نمازوں کا احترام، تلاوت کا احترام اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کا احترام، حضرت فاطمہ کے سجدوں کا احترام، حضرت علی کے شجاعت کا احترام، حضرت ابو بکر کے صداقت کا احترام، عمر فاروق کے عدالت کا احترام، عثمان غنی کے سخاوت کا احترام، حیدر کرار کے شجاعت اور بہادری کا احترام، یہ سب بھول گئے۔ ہم نے اپنی طرف سے اسلام اور قانون کو بنایا اور فرضی چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں جگہ دے کے اسے اسلام کے اوپر تھوپ دیا۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم سنی نہیں ہے، حسینی نہیں ہے۔ بتا پورے کربلا کی سرزمین میں امام پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں چھوڑی، ایک سجدہ نہیں چھوڑا، ایک دن کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ پورا محرم کیا پوری زندگی گزر جاتی ہے، ہم سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ محرم الحرام میں جیسے ہی 10 دن آتا ہے اب ہم سے بڑا حسینی کوئی نہیں۔